آج ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی بہت گہری تبدیلی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی دنیا جو گھنے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور بس ایک نئی صبح، ایک نئی روشنی کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، اپنی آج کی اس روشن دنیا کو بھول جائیں اور میرے ساتھ اس دور میں چلیں جو ہم سے بالکل مختلف تھا، بلکہ یوں کہیں کہ بہت بہت ہی تاریک تھا۔ سوچیں ایک ایسی جگہ جہاں ظلم کرنا، ناانصافی کرنا ایک عام سی بات تھی، بالکل معمول کی بات۔ مطلب اتنا عام کہ کسی کو عجیب بھی نہیں لگتا تھا۔ بس یہی زندگی تھی، یہی حقیقت تھی۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ خوفناک، دل دہلا دینے والی حقیقت وہ یہ تھی کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، خاص طور پر معصوم بچیوں کی، جنہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا اور زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں بھروسہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی تھی۔ ہر کوئی دوسرے سے ڈرتا تھا، انسان کا دشمن بن چکا تھا، انسانیت کا جو رشتہ تھا نا وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، اور ہر طرف بس ایک خوف، ایک وحشت کا ماحول تھا۔ تو تاریخ اس پورے دور کو، اس گمراہی کے زمانے کو ایک خاص نام دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں دور جاہلیت، یعنی جہالت اور بھٹک جانے کا دور۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب ہم جہالیت کا لفظ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید لوگ ان پڑھ تھے، ان میں عقل نہیں تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کے پاس علم بھی تھا، ہنر بھی تھا، لیکن جو چیز نہیں تھی وہ تھی اخلاقی سمت۔ ان کا اخلاقی کتب نما یوں کہہ لیں وہ کھو چکا تھا۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس کہانی کے مرکز کی طرف چلتے ہیں، یعنی عرب کی سرزمین پر۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں خاص طور پر کیا حالات تھے، کیا ہو رہا تھا۔ روحانی حالت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف ایک عدد سن لیں۔ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اس کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ ایک دو نہیں، پورے 360۔ سوچیں ذرا، جیسے سال کے ہر دن کے لیے ایک نیا خدا بنا لیا ہو۔ اور یہ معاشرہ نہ ہر طرف سے بکھرا ہوا تھا۔ کچھ مثالیں دیکھیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا اور انہیں زندہ دفن کر دینا ایک عام بات تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا سی انا پر قبیلوں کے بیچ ایسی لڑائیاں شروع ہو جاتیں جو نسلوں تک ختم نہیں ہوتی تھیں۔ انصاف، وہ تو صرف طاقتور اور امیر کے لیے تھا، اور شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ برائیاں نہیں بلکہ معاشرے میں اونچے رتبے کی نشانی سمجھی جاتی تھیں۔ اخلاقیات کا تو جیسے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن غلط فہمی میں مت رہیے گا، یہ اندھیرا صرف عرب تک نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک عالمی مسئلہ تھا، ایک ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چلیں ایک نظر باقی دنیا پر بھی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت کی جو سپر پاورز تھی نا، روم اور فارس، وہ بھی اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ وہاں بادشاہ خود کو خدا منواتے تھے اور معاشرہ امیر اور غریب کے بیچ اتنی گہری لکیروں میں بٹا ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ اور اگر ایشیا اور افریقہ کی طرف دیکھیں تو وہاں تہم پرستی، جادو ٹونا اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ انسانیت بالکل پسی ہوئی تھی۔ تو اس ساری تصویر کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی پوری انسانیت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، علم تو تھا۔ لوگ شاعری بھی کرتے تھے، تجارت بھی جانتے تھے، ستاروں کی چال بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ روشنی نہیں تھی جو بتائے کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بالکل اسی طرح طاقت بھی موجود تھی، بادشاہ تھے، سلطنتیں تھیں، سردار تھے، لیکن انصاف غائب تھا۔ یہ طاقت انصاف کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اور آخری بات، عبادت بھی موجود تھی۔ لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، مندروں میں، کعبہ میں جاتے تھے، لیکن ان عبادتوں میں سچائی نہیں تھی۔ وہ ایک سچے خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکا رہے تھے۔ اور پھر جب ظلم اور اندھیرا ہر حد پار کر گیا، جب ایسا لگنے لگا کہ انسانیت اب بس ختم ہونے والی ہے، اپنا آخری سانس لے رہی ہے، ٹھیک اسی وقت اللہ کا فیصلہ آیا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب رحمت نازل ہوگی۔ جب ناانصافی اپنی انتہا پر تھی، جب انسانیت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، تب کائنات کے مالک نے کہا، بس
اب میری رحمت جوش میں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کیونکہ اب دنیا میں ایک ایسی شخصیت تشریف لانے والی تھی جس نے ان تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل دینا تھا، جس نے اس جہالت کو علم سے اور اس ظلم کو انصاف سے ختم کر دینا تھا۔